بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ہم تین بہنیں دو بھائی ہیں۔ ایک بہن اور بھائی شادی شدہ ہیں۔ اب بڑی بہن کے بعد میری شادی کی باری تھی۔ میں مڈل کلاس میں پڑھتی تھی۔ میرے ابو کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ بھائی اور بھابھی کا سلوک ہم سے اچھا نہیں تھا۔ خیر، ایک دن میرے چچا کا بیٹا ہمارے گھر آئے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا تعلق قصور سے ہے اور چچا قصور کے پاس ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ویسے تو ہمارا تعلق گاؤں سے تھا۔ مجھے چچا کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ چچا بہت محبت گزار لوگ تھے۔ چاچو کا بیٹا جس کا نام سائم تھا بہت خوبصورت تھا۔ لمبا قد، بھوری آنکھیں، گوری رنگت اور ہونٹ گلاب کی مانند۔ مجھے سائم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ چاچو 3 دن ہمارے گھر رہے اور میں نے سائم سے خوب گپ شپ کی۔ دوسرے دن مجھے اسکول سے چھٹی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ شام کے وقت چاچو اور سائم جانے کے لیے امی ابو سے اجازت مانگی اور سائم کے جانے کا سنا تو میرا دل اداس ہونے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری کوئی قیمتی چیز جانے لگی ہو۔ میں نے سائم کی طرف دیکھا تو جیسے وہ بھی اداس نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی محبت کا پیغام دے رہا ہو۔ میں اور ابو سائم اور چاچو کو بس سٹاپ پر چھوڑنے گئے۔ 5 منٹ انتظار کے بعد بس آئی اور لوگ بس میں سوار ہوئے۔ میری نظریں ابھی تک بس میں گھسی ہوئی تھی۔ مجھے تب ہوش آیا جب ایک برقعے میں چھپی ہوئی سواری کا کندھا مجھ سے ٹکرایا۔ اوہ سوری بیٹا، برقعے کے اندر سے آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابو بھی مجھ سے مخاطب ہوئے۔ جلدی چلو بیٹا۔ میں جی ابو جان کہہ کر ابو کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ابو کو آج اتوار کی چھٹی تھی اس لیے گھر پر ہی تھے۔ میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گھر جس میں میں پیدا ہوئی تھی، سارا بچپن کھیل کود کر جس میں گزارا اور پروان چڑھی، آج وہ گھر ہی مجھے اداس اداس لگ رہا تھا۔ میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تو مجھے کھڑکی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ قریب جا کر ٹکڑے کو کھولا تو اوپر سائم کا نام لکھا ہوا تھا۔ ساتھ یہ تحریر بھی تھی: ہیرا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں، تم سے بچھڑنے کا سوچا تو دل کانپ گیا۔ اگر تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو تو پلیز اس نمبر پر کال کرنا۔ فقط سائم۔ یہ تحریر پڑھ کر میرا دل اور بھی سائم کے لیے بے قرار ہو گیا کہ سائم بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب تو اسکول میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میرا دل سائم سے ملنے کو بہت کر رہا تھا۔ میرا ذاتی موبائل نہیں تھا تو میں نے امی کے موبائل سے سائم کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جانے پر کال ریسیو نہ ہوئی۔ پھر میں نے SMS کیا سائم کے نمبر پر: سائم، مجھ سے رابطہ کرو پلیز، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ 2 منٹ کے بعد سائم کے نمبر سے کال آ گئی۔ میں نے ہیلو کیا تو سائم نے آگے سے: ہیلو، کون؟ سائم: میں ہیرا ہوں۔ ہیرا، کیسی ہو؟ جیسے سائم بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ میں ٹھیک ہوں سائم، جب سے تم کو دیکھا ہے میرا کہیں بھی جی نہیں لگ رہا، اور جب سے تم گئے ہو بہت پریشان ہوں۔ ہیرا میری جان، میری خود بھی ایسی ہی حالت ہے۔ میں تم کو بہت مس کرتا ہوں۔ ہم نے کافی باتیں کی۔ پھر سائم کا فون امی کے نمبر پر آتا، اسی بہانے میں بھی بات کر لیتی۔ سائم کی امی بہت نیک خاتون تھی۔ اس کے بہن بھائی سب محبت گزار تھے۔
کچھ دنوں میں نے اپنی امی کو اپنی اور سائم کی محبت کے بارے میں بتا دیا تو امی خاموش رہیں۔ ادھر سائم نے بھی اپنے گھر والوں کو اپنے اور میرے بارے میں بتا دیا۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح ہماری محبت پروان چڑھتی رہی۔ ایک دن میں اسکول سے آئی ہی تھی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے بھابھی کو سب سے یہ کہتے سنا کہ ایسی بیٹی کو جنم دیتے ہی بہتر تھا آپ لوگ مار دیتے۔ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے اور چھپ کر لڑکوں سے بات کرتی ہے؟ فون پر اوپر امی زار و قطار رو رہی تھی۔ بیٹی پلیز چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے انکل کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ بھابھی میری دور کی کزن بھی لگتی تھی۔ بھابھی تھی کہ مسلسل بول رہی تھی پلیز بیٹا تم ہی کچھ سمجھاؤ اس کو، پہلے تم اپنی بیٹی کو لگام ڈالو پھر میں سنبھال لوں گا اس کو۔ امی کے کہنے پر بھائی بھڑک اٹھا اور دونوں میاں بیوی کمرے میں چلے گئے۔ میں نے سائم کو بتایا تو وہ مجھے تسلی دینے لگا۔ ہیرا میری جان، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم کیوں ڈرتی ہو؟ مجھے بہت رونا آ رہا تھا اور میں دل کھول کر روئی۔ پھر ایک صبح جب امی فجر کی نماز پڑھنے اٹھی تو وضو کر رہی تھی تو امی کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی پلیز آنکھیں کھولو، پلیز کیا ہو گیا ہے؟ اب تو میرا دل کانپ گیا۔ میں بھاگ کر ابو کے کمرے میں داخل ہوئی تو ابو کو درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ بھاگ کر ابو سے لپٹ گئی۔ ابو پلیز آنکھیں کھولیں، ابو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہماری رونے کی آواز سن کر بھائی بھی کمرے سے آ گئے۔ دیکھو بیٹا تمہارے ابو کو کیا ہو گیا ہے، پلیز جلدی سے گاڑی منگواؤ۔ تھوڑی دیر میں بھائی نے گاڑی منگوائی اور ابو کو ہاسپٹل میں لے گئے۔ ابو نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ابو پلیز مجھ سے بات کریں، انہیں اٹھائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ابو مجھے کس کے سہارے چھوڑ گئے؟ ابو پلیز آنکھیں کھولیں۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور تڑپ رہی تھی۔ جب ہوش آیا تو اپنے گھر میں تھی، مجھے چارپائی پر لٹایا تھا۔ جب ہوش آیا تو میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جا رہے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی جس کا نام احمد تھا وہ ابو کی چارپائی پکڑ کر رو رہا تھا۔ چھوٹی بہن کوثر کو تو جیسے ہوش ہی نہیں تھی۔ جب مجھے ہوش آئی تو سائم کی امی یعنی میری چچی میرا سر اپنی گود میں رکھ کر مجھے تسلی دے رہی تھی۔ جب چپ کر جاؤ بیٹا، اللہ کی رضا پر روتے نہیں ہیں۔ پھر ابو کو نہلا کر کفن پہنا دیا گیا۔ کچھ تسبیح کرنے کے بعد ابو کا جنازہ اٹھایا گیا تو میں چارپائی سے ابو کے پیچھے بھاگنے لگی۔ ابو پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ محلے کی عورتوں نے مجھے پکڑا۔ بیٹی ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ سائم اور اس کی امی ابو بھی آئے ہوئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد لوگ واپس چلے گئے تو میں ابو کے بعد جیسے اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تو ایک اور قیامت مجھ پر آن پڑی تھی جب بھابھی نے پورے خاندان میں مشہور کر دیا کہ میں آوارہ اور برے کردار کی لڑکی ہوں۔ پتہ نہیں بھابھی کو کیا ملتا تھا ایسے کہنے سے۔ ایک رات تو جیسے مجھ پر آسمان ہی ٹوٹ گیا جب سائم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے دوبارہ رابطہ نہ کرنا۔ میرا دل کانپ گیا کہ سائم کو کیا ہو گیا۔ ہیلو سائم۔ سائم سائم نے فون بند کر دیا۔ سائم کا فون بند جاتا تو میں سائم کی امی کے فون پر بات کر لیتی تھی۔ تیسری قیامت مجھ پر اس دن گزری جب بھابھی اور بھائی نے میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ یوں ہی دنوں میں میں اپنے میکے سے سسرال رخصت ہو گئی۔ مجھے سائم کی محبت بار بار یاد آتی رہی تھی۔ کاش آج میں سائم کی دلہن ہوتی۔ مہندی، چوڑیاں، شادی کا جوڑا سب مجھے کاٹنے کو آتے۔ میرے سسرال میں دن گزرنے لگے۔ سسرال والے بھی آگے سے ظالم ہی ملے تھے۔ میری ساس کا نخرہ ہی اتنا تھا کہ مجھے تو اس نے اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ سارے گھر کے کام کرتی، پھر شوہر سے باتیں سنتی۔ اب تو میرے شوہر نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک دن تو حد ہی کر دی۔ اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔
میں اپنی امی کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بھابھی اور بھائی کے تانے سہنے کی مجھ میں اب ہمت نہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی منتیں کی تھی کہ کہاں جاؤں گی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور میں قدرت کا لکھا مان کر واپس میکے آ گئی۔ میں نے اپنی دوست کرن کو بتایا، جو میری بیتی بھی کرن بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ جیسے بھی ہو سائم صاحب کو سب کچھ بتا دو، لیکن مجھے شرم آتی تھی کہ میں کیا کروں اور کیسے بات کروں جبکہ وہ میرا اعتبار ہی نہیں کرتا۔ لیکن سہیلی کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی دن میں نے سائم کو کال کی۔ پہلے تو سائم نے کال ریسیو نہ کی، پھر جب کی خوب غصے میں مجھے بولا اور نفرت کا اظہار کیا۔ اب کیا رہ گیا ہے تمہارا میرے پاس جو اب لینے کے لیے کال کر رہی ہو؟ اس جب کسی اور کی دلہن بن کر گئی تھی اس وقت خیال نہیں آیا تھا؟ کیوں ہیرا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور تمہاری بھابھی سچ ہی کہتی تھی تمہارے بارے میں، تم ہو ہی ایسی۔ نہیں، پلیز نہیں سائم، میری بات سنو، پلیز میرا اعتبار کرو، میں ایسی نہیں ہوں، پلیز سائم میری بات سنو، جو کچھ مجھ پہ بیتا وہ تمہیں نہیں پتا، میری یہ محبت کا یقین کرو، ایک پل کے لیے بھی میں تمہیں نہیں بھولی ہوں۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا اور میں نے اپنی آپ بیتی سنائی اور وہ سب باتیں جو بھابھی نے اس کا دل میری طرف سے برا کرنے کے لیے کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ آہستہ آہستہ سائم خاموش ہو گیا، جیسے ہی کچھ بات سمجھ گیا ہو۔ اگلے دن پھر اس نے سائم کو کال کی تو وہ پہلے سے نارمل تھا، پھر نرم تھا۔ کافی باتیں ہونے کے بعد سائم نے مجھے معاف کر دیا اور کچھ دنوں میں چاچو اور چچی میرا رشتہ لینے آ گئے تو امی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری سائم سے منگنی ہو گئی۔ سائم کے گھر والوں نے خوب تیاریاں کی، ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہا تھا۔ سب کچھ سائم کے گھر والوں دل کھول کر خرچ کیا، کوئی ایسی خوشی نہ تھی جو پوری نہ ہوئی۔ بارات سج دھج کے بھنگڑا باجے سے آئی، ویڈیو بھی سائم کی بہن کی رضامندی پر بنائی گئی۔ ایسی بارات ہمارے علاقے میں پہلی بار آئی تھی، لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ میری قسمت کو میں نے دل ہی دل میں اپنے سائم اور سسرال والوں کے لیے دعا کرتی رہی۔ کتنے عظیم لوگ ہیں نا، یہ مجھ جیسے قسمت کی ماری کے لیے اتنا کچھ کیا۔ اب میری قسمت بہت اچھی تھی اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور نظر بد سے بچنے کے لیے ہر وقت دعائیں مانگتی رہتی۔ سوچ رہی تھی کہ میری دوست کرن نے کہا، ہیرا اٹھو، تمہاری رخصتی کا وقت ہے۔ مجھے سائم کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا گیا، رسمیں ادا ہونے لگی۔ اس کے بعد قرآن پاک کے سائے تلے مجھے رخصت کیا گیا۔ میں سائم کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی۔ میرے سسرال والوں نے مجھے بہت پیار دیا۔ سسر ایسے جیسے باپ کا سایہ میرے سر پر ہو۔ میری ننندیں مجھ پر جان نچھاور کرتی، چاچو چچی تو مجھ پر قربان ہوئے جاتے تھے۔ مجھے کبھی میکے کی یاد نہیں آنے دی۔ جب دل کرے امی سے ملنے کو تو اجازت دے دیتے۔ کبھی کبھی امی بھی ملنے آ جاتی تو وہ ان کے رہنے کے لیے اصرار بھی کرتے، میری خوشی کے لیے، ہاں صرف میری خوشی کے لیے۔ میں ہر غم بھول گئی ہوں۔ میری دعا ہے کہ سائم اور اس کے گھر والوں پر کوئی غم نہ آئے۔ جی دوستو، آپ کو میری آپ بیتی کیسی لگی؟ دعا کرتی ہوں کہ جیسے میرا نصیب ہے مجھے سائم جیسا خوبصورت اور محبت کرنے والا شوہر اور میرے ہر خوشی کا خیال رکھنے والے سسرال والے ملے، سب میری بہنوں کو ایسے ہی سسرال والے ملیں اور ایسے ہی محبت کرنے والے شوہر۔ اگر آپ کو میری آپ بیتی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔